دن کو جگنوں پرکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو گئے۔ اب خاکہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سعدیہ کوثر اور ساتھی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول موا، سعدیہ کوثر اور ساتھی۔ دن کو جگنوں پرکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو گئے۔ اپنی حاضری سنو۔ انم، یس مس، کرن، یس مس، حاجرہ، یس مس، اقصا، یس مس۔ سبوئی، مسجد کوئی نہیں آئی، او کیا نہیں آئی؟ مسجد محلے میں شادی ہے۔ ایک تو موانیاں شادیاں بڑا تپایا نا، شادیاں پر دا سکول ہی گارا کرونا، اپنوں ماں پیو بھی نہیں کوئی نہیں ٹھاکنے۔ پڑھائی ضروری ہے یا شادی؟ چلو جڑیاں دو ترے آئی ہو تک کتاباں کھولو نا۔ مسجد اساں اندر آئی جاؤ۔ کیا جی اتنا پہلے گئے کم بچے ہیں جی تساں بھی کچھ نہیں آچنی ہو، آئی جو تے جوڑی جوڑی بھیجو۔ مس جی اے تک کوئی کلاس لے اچنی ہے۔ اے تساں کتھے بیس ہوئے؟ پہلے 4 کلاساں بیٹھیاں نا، اگو 5ویں تساں بھی کچھ نہیں آچنی ہو۔ یہ کتاب پرو گرمی نہ کہہ رہا تا تھلا تساں سا کوٹے وے۔ مس جی اساں نہیں کیا کرا، گرمیاں میں سورج نہیں گرمی پنڈا سارنی ہے تے سردیاں میں ٹھنڈیاں ہواں تے بارش نہیں پہندے نہیں، لگنا جسمانی کلفی جمنی ہے دی۔ ایک تو ایسے بجلی بڑا تپایا نا، ہر 2 منٹوں بعد کچھ روٹھی بھی رننے نہیں طرح پہ کہہ جائے گا بے رہنی ہے۔ گرمی سردی جس طرح ہانے نا موسم تندور نہیں طرح ہی رڑا، 5 کلاسوں میں شور لگنا دماغ پھٹن لگا۔ اے کڑیاں تساں نے چپ کرونا۔ مس جی اساں کے بھی اس رولے چ کچھ سنن نہیں ہونا، اساں خود درجاں کوئی اساں نہیں بھی تے سنے نا۔ مس جی کچھ پتہ نہیں لگنا، بورڈ نے پیپراں چ کڑیاں پڑھ سنکیا تے لکھ سنکیا، پڑھانی 5ویں والیاں یا بولنیاں 4تھی والیاں۔ سارے کمرے نا یہ حال ہے نا، 10 کلاساں تے 3 کمرے، لگنا مچھلی منڈی جائی گیا۔ مڑے انہاں ساریاں نے رولے وچ صرف پھرنے نا، میڈم صاحبہ کی کچھ کرنا چاہیے نا۔ مرے میڈم نہیں کیا کرن، جس دیہڑے نا بیچارے موا بھی جائیں گے، اتنی بچیاں دا سکولوں کی سوانے لگے نہیں، ہن اپنا گھر نہ کمرہ تے تھانے نال رہ گئے نا۔ چلو پھر حکومت کی کچھ خیال کرنا چاہیے نا۔ میں سوچنی ہاں اساں وچوں کتنیاں کڑیاں نے دماغ ملک تے قوم نے خدمت واسطے بنائے گئے ہو سن، پر اساں نے سکولے چ کمریاں دی کمی، استانیاں دی کمی نہ مسئلہ، پانی دی مہنگائی نہ الگ مسئلہ، جدوں نہیں اچنا تے ٹینکر والے لٹنے واسطے تیار ہونے۔ ہے لٹی تا اساں ویسے ہی گیا نا، ٹھنڈے پانی نہ کولر کسے گالے دل والے چیکندا تے اپرو پرویز چوکیدار بھاری پئی گیا، جڑیاں مساں نے بیگ ہلکے کرے۔ مڑے مٹی لگنا انہاں ساریاں چیزاں دی کمی اساں نے دماغاں کداں گلائی چھٹی تے اساں دی قوم نے ممار صرف ماوا والیاں نے گاواں تے مجھیں چراسن۔ مرے دل جلانے نیاں گلاں نہ کر، ہنجو چم چم برسانے نیاں گلاں نہ کر۔ بس پھر ہے نا سوسائٹی لئی کچھ کرن، ایویں بھی جتنا حق بچیاں نہ طالب علماں نہ ہے اتنا تے شاید کسے نہ بھی نہیں۔ اس ملک کی چلانے والیاں کی ماحول چنگا دیسن، پڑھنے نیاں سہولتاں دیسن تاں جائی گا دویاں نہ مقابلہ کری سکسن نا۔ سکولاں نے اعلان طے کرنے پر اندروں انہاں نے کیا صورت حال ہے اسی جاننے عظمت نہیں کرنے، اس ملک کی چلانے والیاں کی کوئی نہیں تکنا، شاید جو اتنے نکے ہوئی جانے اپر نے دسنے ہی کوئی نہیں۔ ساری قوم نے ساری زندگی ہی حال نہیں آ رہا، دماغ نہ رکھنے لے گیا لے جانے تے دماغاں لے محنتاں جی پھسے رہنے، لیکن پھر بھی انہوں نے سنی نہیں جانی۔ امید ہے شاید آج کوئی سنوائی ہوئی جائے، ویسے بھی اساں کی اپنے مستقبل نے بارش نا امید نہیں ہونا چاہیے نا۔ اللہ بھی تے پہلا لفظ اقرا ہی اپنے محبوب کی پڑھایا سی تے اج نہیں اس بیٹھک وچ کچھ کہانی ہے جے بھی ہیں جڑے بجھنے بھی ہیں تے عملاً بھی کرنے کی کوشش کرسن۔ ویسے بھی اساں نویں پرندے ہاں جنہاں بڑے بڑے کم کرنے ہیں۔ ہم وہ پرندے ہیں جنہوں نے نئی اڑان بھرنی ہے، آسمان کی وسعتوں کو کھوجنا ہے، اس سرزمین پر اپنے پاؤں جمانے ہیں، عدو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسے دمکانا ہے، وطن کی پاکیزہ مٹی کو اپنی محبت سے مہکانا ہے، نئے راستے نئی منزلیں تلاش کرنی ہیں، وہ جو عہد رفتہ کا سنہری دور تھا اسے اپنے بازوؤں کی طاقت سے واپس لانا ہے، آنے والی نسلوں کو نئی روشنی میں چلانا ہے، اپنے قدموں کی دمک سے دشمنوں کے دل دہلانے ہیں،
ہم نے ابھی کشمیر بے نظیر کو آزاد کرانا ہے۔ ہم وہ پرندے ہیں جنہوں نے نئے دور کا آغاز کرنا ہے، علم کی کرنوں سے نئے سورج بنانے ہیں، خود بھی چمکنا ہے، دوسروں کو بھی چمکانا ہے۔ ہم وہ پرندے ہیں جنہوں نے نئی اڑان بھرنی ہے۔ بہت اچھا۔ اپنے اسکول کے مسائل جس انداز میں ان بچیوں نے پیش کیے ہیں، ان کے لیے ایک بار پھر تالیاں۔ اب میں محترمہ زہرہ خاتون صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں میں انعام تقسیم کریں۔ ریٹائرڈ پرنسپل بہاری بسار ہائر سیکنڈری اسکول محترمہ زہرہ خاتون صاحبہ۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول سینٹر اسکول رڑا علی حماد، یہ بچہ ہے، چونکہ یہ بچیوں کا فنکشن ہے اور چونکہ کمپٹیشن ہم نے کرایا تو کچھ بچے بھی اس کمپٹیشن میں آ گئے ہیں، تو اس کے لیے کلیپنگ کر دیں۔ پہلی پوزیشن اس بچے نے لی ہے۔ واحد عبدالرؤف چنار پبلک اسکول موارڑا، اس بچے نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ جویریہ جاوید دختر محمد جاوید گرلز مڈل اسکول رڑا سے اس کا تعلق ہے۔ انزا فضل دختر فضل حسین، اس بچی نے تیسری پوزیشن حاصل کی اور اس بچی کا تعلق گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بنگ دیرہ سے ہے۔ انزا فضل دختر فضل حسین۔ تھینک یو جی، گزارش کرتا ہوں مسز تنویر کوثر نوابی صاحبہ، ڈویژنل ڈائریکٹر میرپور ڈویژن۔ راحیلہ سلطان دختر محمد سلطان، اس بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اس بچی کا تعلق گورنمنٹ مڈل اسکول رڑا سے ہے۔ اس بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اس کا تعلق گورنمنٹ مڈل اسکول رڑا سے ہے۔ زویا الطاف دختر محمد الطاف، اس بچی کا تعلق بھی گرلز مڈل اسکول رڑا سے ہے۔ زویا الطاف دختر محمد الطاف۔ شمائلہ سلطان دختر محمد سلطان، اس بچی نے اسکول بار سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور اس بچی کا تعلق گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول رڑا سے ہے۔ سلینہ تعصب دختر تعصب حسین، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول موا سے اس بچی کا تعلق ہے۔ کمپٹیشن میں اس بچی کی تیسری پوزیشن ہے۔ اب پرائمری مقابلہ جات میں دو بچے ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کر دیں۔ انعام ہم ان کے پہنچا دیں گے۔ امان راسب ولد محمد راسب، پی ایس میٹھی جنڈ سے اس کا تعلق ہے، میٹھی جنڈ میرا سے، اور محمد ارسلان ولد محمد طارق، پی ایس موا سے اس کا تعلق ہے، اور علیشبہ کوثر دختر طالب حسین۔ کوئی ایک بچی آ جائے اس کا نام وصول کر لے، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی۔ علیشبہ کوثر دختر طالب حسین، اس بچی کا تعلق گرلز پرائمری اسکول درجن سے ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ اب میں چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی مولانا محمد احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں میں انعام تقسیم کریں، اور یہ ہمارا آخری سیشن ہے انعام کا۔ عائشہ سلیمان دختر محمد سلمان، گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول رڑا، اس بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کا لوئر مڈل کا مقابلہ جو ہوا ہے، عائشہ سلیمان دختر محمد سلمان۔ بشرا لیاقت دختر لیاقت علی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول موا سے اس کا تعلق ہے۔ اس بچی نے مقابلہ جات میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اقرا زمان دختر محمد زمان، اس بچی نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور اس کا تعلق گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول رڑا سے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے اس علاقے میں میٹرک میں سب سے زیادہ نمبر جس بچی نے حاصل کیے ہیں، اسما کفایت دختر کفایت علی،
اس بچی نے میٹرک میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں، 918 نمبر حاصل کیے ہیں. وہ آئی ہوئی ہے نہیں؟ میڈم آپ پرپول کلیپنگ کی. دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کیا اس کا نام ہے عظیم یوسف. تو اس کا تعلق چنار پبلک اسکول سے ہے. چلیے صاحب آپ یہ وکسال صاحب کا بھائی ہے، اس نے چنار پبلک اسکول سے اس کا تعلق ہے اور اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد آجرا شوکت، ڈاکٹر شوکت علی، کلاس دام گرلز ہائی اسکول موا سے اس بچی کا تعلق ہے. اس بچی نے تیسری پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد ایف اے کے جو کمپٹیشن ہے اس میں فرح مجید نے آئی سی ایس میں علاقہ بھر سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. فرح مجید اس کے بعد بی اے میں چونکہ ہم ہر سال گزارش کرتے ہیں اسٹیج کی وساطت سے اخراج تحسین پیش کرتے ہیں. 15 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک سلسلہ تعلیم کا شروع کیا اور بی اے کی ہے. تو اس حوالے سے ہم ان کا بھی انعام ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے کلیپنگ. تھینک یو جی. ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلا جاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے اور حج کے بعد وہ خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ان کو خواب میں 2 فرشتوں کی زیارت ہوتی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو ایک کہتا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. پہلا پوچھتا کتنوں کا منظور ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک کا بھی منظور نہیں ہوا. بارگاہ عزتی میں کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا. تو دوسرا پوچھتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کس کا حج قبول ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص کا حج قبول ہوا، وہ حج پر نہیں تھا، اور اللہ نے اس کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے، ان کو بخش دیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں خواب میں اس اونگ میں نیند میں سوچتا ہوں کہ خلق خدا اتنی دور دور سے آئی اور ان کا حج کیوں منظور نہیں ہوا، اور اس شخص کی وجہ سے منظور ہوا جو یہاں حج پر آیا ہی نہیں تھا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس شخص کا نام علی بن موفق ہے اور دمشق کے بازار میں موچی کی دکان ہے اس کی، وہ شخص ہے، اس کا حج قبول ہوا ہے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا ہوئی، میں چلا گیا، اس کے دروازے پر دستک دی. میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے آپ کا حج منظور ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی عمل خاص نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 30 سال ہو گئے مجھے جوتیاں مرمت کرتے کرتے، سلائی کرتے کرتے میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے، حج کی خواہش تھی میرے دل میں شدید. اب وہ سال آیا ہے، 30 سال کے بعد وہ جو جمع کی ہوئی دولت تھی، میرے حج کے پیسے جمع ہو گئے تھے، میں ادھر جانا چاہتا تھا. اور روز رات کو میں اتنا خوش سوتا تھا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، حضور پاک کے گھر کی زیارت کروں گا تو ادھر جاؤں گا. لیکن کیا ہوا، ایک دن میری بیگم کہتی ہے کہ جاؤ ہمسائے کے گھر سے ترکاری لے آؤ، سالن لے آؤ. میں ادھر جاتا ہوں، اس کے دروازے پر دستک دی، وہ شخص باہر نکلا. میں نے کہا کہ کچھ سالن چاہیے، وہ خاموش ہو گیا. میں نے پھر کہا سالن چاہیے، وہ خاموش ہو گیا. تیسری بار جب پوچھا سالن چاہیے، وہ کہنے لگا میں یہ سالن جو ہم نے پکایا ہے گوشت دیا لیکن آپ کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ میرے بچے 7 دن سے بھوکے ہیں، میرے بچے 7 دن سے بھوکے ہیں. میں باپ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکا. میں کسی جنگل میں چلا گیا، بچے تڑپنا شروع ہو گئے، مرنے کے قریب تھے. میں نے سوچا میرے سامنے تو نہ مرے. میں چلا گیا جنگل میں، ادھر ایک مردار پڑا ہوا تھا، اس کا گوشت لے کے آیا ہوں، پکا کے دیا ہے بچوں کو، اور یہ وہ گوشت ہے اور یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ مردار ہم کو جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب آدمی موت قریب ہو جائے تو وہ مردار بھی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو یہ میں آپ ان کو نہیں دے سکتا. تو علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا حج کس کام کا، جب میرا ہمسایہ
میرے گھر کے ساتھ رہنے والا اتنے دنوں سے اس کے بچے بھوکے ہیں، تو میں نے ساری دولت جتنی حج کی جمع کی ہوئی تھی میں نے اس شخص کو دے دی، اللہ نے منظور کر لیا۔ کیا بتائیں، تو یہ ایک خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ دیکھیں دلوں کے اندر جو دوسرے کے ساتھ ہمدردی محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہی یہ واقعہ کتب سیر میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتب سیر میں بے شمار جگہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کسی انسائکلوپیڈیا پہ جا کے شخصیات کا جو انسائکلوپیڈیا ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ جو اس کے بعد تعبیر و رویا ہے کتاب ایک، اس کے صفحہ نمبر 24 پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں خدمت خلق وہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو سرور دیتا ہے، انسان کو وہ روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہم صرف اسی جذبے کی وجہ سے، اسی سکون کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، یہ بچوں کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے ان کو انعام ملنے، لیکن 2 سال ہو گئے تھے، سچی بات ہے یہ ہمارا پروگرام اتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ انعام صرف ہم نے بچیوں کے اسکول رکھے ہیں، گرلز پرائمری اسکول ترجن، چنار پبلک اسکول کی بچیاں، اور گرلز مڈل اسکول رڑا، اور گرلز پرائمری اسکول بنگ دیرا، اور یہ گرلز ہائی اسکول موا۔ یہ 4-5 اسکول بچیوں کے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے، آپ کا وقت زیادہ لیا ہم نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وقت دیا ہے، تو یہ وقت زیادہ نہیں ہے، یہ ہمارے آخرت کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ ہم حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی بال پر دے، اور یہ ہمارے فخر کا باعث بنے، ہمارے لیے بھی، ان اداروں کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی۔ اور سوسائٹی اپنا ایک حصہ ڈالتی ہے اس میں، اتنا بڑا ڈسپلے کر کے اور اتنی سٹیج میں بچوں کا نام دیتی ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہم کوشش کے باوجود بھی ہمیں اس وقت انعامات کا ایسا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، وہ دل میں تڑپ رہی، ہم نے اس تڑپ کو کنورٹ کر دیا کہ ہم تو نہیں لے سکے یا کسی نے نہیں دیا، لیکن ہم تو کسی کو دے دینا انعام۔ تو اب اس کے بعد میں ایک اور بھی کہ زکوٰۃ کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے، ہر سال ہمارے اس علاقے سے قریباً 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو زکوٰۃ ہے، بیت کے بے شمار معاشیات کے ماہر وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ زکوٰۃ جتنی اس علاقے کی بنتی ہے سرمایہ کی، وہ ساری کدھر جاتی ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن سوسائٹی کو جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہے 18-17 سال پہلے، وہ ادھر لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ کسی وقت بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ہم نے جب خدا کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو ہم نے اس پیسے کو اپنے استعمال میں کیوں لگائیں۔ ہم نے تو ایک کوشش ہوتی ہے ہماری، چیئرمین صاحب UK سے بھی بار بار تاکید کرتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آج کے اس پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ اب میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، چونکہ پروگرام میں مہمان خصوصی اور جناب مولانا محمد احمد صاحب کا خطاب باقی ہے، اس کے بعد ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور اپنے معزز مہمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اسپتال کا وزٹ بھی وہ ہمارا ادھر رکھا ہوا وہ بھی کر لیں، تو تاکہ وہاں ایک جذبہ جو نوجوانوں نے انہوں نے خدمت کی ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد میں اپنی مہمان خصوصی ہیں ان کے لیے میں آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں بلانا چاہتا ہوں مسز تنویر کوثر نوابی صاحبہ، ڈویژنل ڈائریکٹر میرپور ڈویژن میرپور، کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں میں محترمہ مسز تنویر کوثر نوابی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی چودھری محمد احمد صاحب، چودھری غلام رسول صاحب، چودھری حنیف صاحب، چودھری ارشد صاحب، انتہائی معزز چودھری صابر صاحب، چودھری شرافت صاحب اور دیگر عہدیداران انٹرنیشنل اینڈ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی موا رڑا کے منتظم، صدر معلمین، اساتذہ معلمات، شعبہ 10واں، مردانہ شعبہ سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی، میری بہت ہی عزیز اور پیاری پیاری بچیاں، مجھے آج بے حد اطمینان، سکون قلب اور مسرت ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے
ताबदील को आज हम देख रहे हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कोशिशों और अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रफाकत और बड़े सगीर पाक और हिंद के अजीम मुसलमानों ने अपनी जद्दोजहद से ये शानदार बड़ी और मुस्लिम रियासत हासिल की है। इसके समरात को आज हम सब देख रहे हैं। ये वक्त बिलाशुबा मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह सुब्हाने ताला के अता किए फजल और करम के खूबसूरत लम्हात हैं कि आज हम इस काबिल हो गए कि मुवा में इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने इतने बड़ा काम किया और इतने बड़े काम का बेड़ा उठाया और कई सालों से इनामात तकसीम करके बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे की तरफ बढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। पहले वक्तों में ऐसा था कि हमारी सोसाइटी हम वक्त कोड़ी कोड़ी के लिए हुकूमत की तरफ देखती थी। आज हम वहाँ पहुँच गए अल्लाह के फजल से कि इतनी अच्छी और तकरीब तकसीम इनामात का इंतज़ाम हमने खुद ही कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौका पर जिस कदर भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। बिलाशुबा इस सोसाइटी के ओहदेदारान और मुंतजिम डोनर्स और इलाका के अवाम के लोग लायक तहसीन हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे डोनर्स जिस कदर खर्च करेंगे उनके माल और दौलत में उसी निस्बत से बरकत पड़ेगी और रोज़े महशर में बुलंद मकाम पाएंगे। और ये काम दूसरों के लिए भी एक शानदार तरगीब है। हमारा दीन नेक कामों के लिए खर्च करने की हिदायत करता है और जहाँ तालीम पर खर्च किया जाए तो ये आपके लिए दुनिया में अच्छी शोहरत और आखिरत में आला मकाम का ज़ामिन है। दुनियावी ज़िंदगी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दुनियावी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। इसमें जिसने भी नेक और दूसरों की भलाई का काम किया उसने मरने के बाद भी अपना नाम लोगों के दिलों में कायम और दायम कर लिया। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये मेरे तलबा और तलबात, हमारे बच्चे जो आज मुख्तलिफ इनामात हासिल कर रहे हैं, आप उनके के लिए वालिदैन से भी बढ़कर अहम होंगे और वो अपने वालिदैन से बढ़कर आपको चाह रहे होंगे और आपको अपने दिलों में हमेशा याद रखेंगे। ये इसलिए कि आप लोग मोहब्बतें बांट रहे हैं और ये मोहब्बतें और ये मस्बत रवैये ही ऐसे हैं कि ये अगर परवान चढ़ते रहें, अगर इनकी तरकीब दूसरों तक पहुंचती रहे, अगर हम अच्छा और मस्बत पैगाम देते रहें तो दुनिया की कोई ताकत हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकती। और हम जल्द ही वक्त देख रहे हैं जब हमारा मुल्क माशरती और इस्लाही लिहाज से और दिफाई लिहाज से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़ा होगा। अगर ऐसे मस्बत रवैये हम बांटते रहें, अगर हम एक दूसरे को अच्छी तालीम और तरबियत और तरगीब देते रहें अच्छे कामों की, तो खुद ब खुद ही मसाइल कम हो जाते हैं और हमारे जज्बे दूसरों तक पहुंचते हैं और हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें एक आला कौम और जो कीमती सरमाया हम छोड़े दे रहे हैं किसी तरह भी दूसरों से कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इस मौका पर तलबात से मैं ये कहूँगी कि मेहनत का जज्बा पैदा करें, अपना और अपने वालिदैन का नाम माशरे में बुलंद करें। कल आपका है, आप इस मुल्क के वारिस हैं। मौजूदा हुकूमती तालीमी पॉलिसियाँ जो हैं उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा तवज्जो तालीम पर ही दी जा रही है। जगह जगह इदारे बन रहे हैं, साइंस और कंप्यूटर की तालीम आम की जा रही है, हर बच्चा हर घर से स्कूल पहुँचे, ये हुकूमती पॉलिसी का अहम हिस्सा है। आप भी मेरे बच्चे जो बैठे हुए हैं, आप भी हमें इत्मीनान दिलाएं कि हम इस मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में दे रहे हैं।
हमारा मुल्क रियासत और कौम जल्द ही दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाएगी, जो माशी माशरती और लिहाज से इस कदर मजबूत होगी कि हमें दुनिया की कोई ताकत मैली आंख से न देख सकेगी। मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने असातिज़ा बरादरी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें ताकि अवाम, हर एक आम आदमी भी हमारी तरफ उंगली ना उठाए, बल्कि हमारी मेहनत और लगन से काम लेकर अवाम का मज़ीद हम एतमाद बहाल रखें ताकि वो हमारी तरफ आए और पब्लिक के इदारों में अपने बच्चों को कम से कम भेजें। ये बात काबिल मसरत है कि गवर्नमेंट के इदारों में बच्चों की बेहतर ग्रूमिंग हो रही है। जिस तरह आज एक बड़ी तंजीम हमारे दरमियान मौजूद है और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस की है टैबलो की सूरत में, नात और तिलावत की सूरत में, और एक स्कूल का जो मंजर कशी की गई है, हर लिहाज से जो अपने बच्चे देखें, ऐसे मैं इस तंजीम के बानी और इनके जो सुपरवाइजर हैं और जो इनके अरकान हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आप देख रहे हैं इन बच्चों को, ऐसे हजारों तलबा हमारे कम्युनिटी में मौजूद हैं जो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और यकीनन प्राइवेट सेक्टर से यही दर्जा हमारे असातिज़ा वेल ट्रेन्ड हैं, मेहनत भी करते हैं। जैसा कि एक भाई ने फरमाया था कि कुछ लोग काम भी करते हैं, लेकिन मैंने जो मेरा जो तज्जिया है, जो मेरा तजुर्बा है, उसके लिहाज से मैं यकीन से कहूँगी कि सिर्फ 5% लोग हैं जो काम से कतराते हैं, बाकी 95% लोग जो है पूरी तरह पुरज़म है और मेहनत कर रहे हैं, जिसका इजहार वक्तन फ़क्तन इदारों में फंक्शंस और इदारों में जो रिजल्ट आते हैं हमारे इदारों के, उनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट के इदारों में बदरजातुम कई दर्जे बेहतर हमारे बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है। आज जो ये तंजीम है, इनकी ज़ेरे निगरानी तकरीबात हो रही हैं, उनका ये सबूत है। और ये खूबसूरत शील्ड्स और इनामात जो हैं, वो उन मेरे बच्चों की जो खूबसूरत मेहनत है और जो उनकी दिन रात की कोशिश है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी गाइडेंस और हमारी रहनुमाई किसी से कम नहीं। हमारी जो तंजीम है जो इस वक्त मौजूद हैं, वो मुबारकबाद के लायक हैं। इस इलाके के अवाम भी और इस इदारे की सदर मौलमा, उसकी और उसके जो स्टाफ मेंबरान हैं, जिन जिन लोगों ने अपना शेयर डाला इस तकरीब को मुनक़द करने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए, वो तमाम लोग और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका यकीनन लायक तहसीन है कि उन्होंने एक ऐसा इवेंट किया है जो बड़े बड़े मकासद को अचीव करने के लिए है, बड़े बड़े मकासद को हासिल करने के लिए एक रास्ता है, मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता दिखा देना भी एक बड़ा मिशन है। यानी रास्ता ही आप गलत बताओगे, मशवरा गलत दोगे, गाइडेंस गलत करोगे, तो हमारा बच्चा, हमारी कम्युनिटी गलत अंदाज से सोचेगी, मनफी सोचेगी। जब उसको हम पॉजिटिव लेंगे, मस्बत देंगे, तो वो हमारे ज़हन मस्बत अंदाज में सोचेंगे, जो कि बेहतरी की तरफ अलामत है, बेहतरी में लाने की एक कोशिश है। मैं आज मैं इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़रूरी से काम, हमारे काम सारे ज़रूरी होते हैं, मैं समझती हूँ काम कोई भी गैर ज़रूरी नहीं होता। जब अरशद साहब मेरे पास गए तो मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, कि आपको शायद मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मुझे आपकी ज़रूरत थी, कि मैं अपने बच्चों को देख लूँ, उनका टैलेंट देख लूँ, और एक ही वक्त में मैं बहुत सारी चीज़ों को उनको देख पाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज की इस तकरीब में सिर्फ फंक्शन या तकरीब नहीं हासिल की, बल्कि मैं कई किस्म के मसाइल भी देख लिए
اور ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی، اور بے شمار چیزیں جو مجھے معلوم ہوئی ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوکے میں بیٹھ کر ہمارے بھائی کس طریقے سے زیر زمین لگے ہوئے ہیں، اپنی شہرت کا انہیں کوئی خیال نہیں، بلکہ وہ ہمارے بچوں تک ہمارے اپنی ساری ویلتھ، اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ وہ یقیناً سب سے معتبر ہیں جو بچی کی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں، جو بچی کو تعلیم علم کی روشنی سے منور دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ سب سے معتبر ہیں۔ اور عوام علاقہ بچوں کے والدین یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ جب آپ کسی بچے کو پبلک اسکول میں بھیجتے ہیں تو اس وقت آپ ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، گاڑی بھیجتے ہیں، پاکٹ منی زیادہ دیتے ہیں، یونیفارم 3 دن لے کر دیتے ہیں اور ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ان کی کاپیاں چیک کرتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے گلہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے میں کہوں گی کہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب گورنمنٹ میں بچہ آتا ہے ہمارے پاس تو آپ یقین کریں گے کہ ہماری معلومات سر پکڑ کے بیٹھتی ہیں، نہ وہ بچہ ہوم ورک کر کے آتا ہے، نہ وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے، نہ یونیفارم کی طرف دھیان دیتا ہے، نہ انہیں ماں یا باپ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا ہے، کون سا ہوم ورک کیا ہے، کون سا پیریڈ خالی تھا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے گھر واپس آنے پر ضرور ان کو چیک کریں۔ اس طرح آپ ایک بہت بڑی خامی آپ دیکھ لیں گے کہ کس ٹیچر نے پیریڈ لیا، کس نے نہیں لیا، کون چھٹی پر تھی، کون نہیں تھی، اور آپ اپنے بچے کی بہتر جو تعلیمی حالت دیکھ بھی سکیں گے اور آپ ہیڈ مسٹرس کو گلا کر سکیں گے۔ اگر وہاں سے آپ رسپانس نہ ملے تو میرا فون نمبر بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ڈائریکٹ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر میں حاضر ہوں، ایوری ٹائم حاضر ہوں، جس وقت آپ کوئی بھی کام کہیں گے۔ میں خود اسکول میں بھی پہنچ جاتی ہوں اور ہر پرائمری اسکول کا وہ آخری بچہ جو ہاتھ میں بیگ اٹھائے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی میرے لیے اتنا اہم ہے جتنا کہ ڈگری کالج کی بی ایس سی یا ایم ایس سی میں پڑھنے والی بچی اہم ہے۔ میں پرائمری اسکولوں کو دیکھتی ہوں، بعض لوگوں کو گلہ بھی ہوتا ہے کہ میڈم پرائمری کلاسز میں گھس جاتی ہیں اور اسکول میں ٹیسٹ لینا شروع کرتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پرائمری ادارے ہمارے سب سے زیادہ آگے جائیں، سب سے لائق ہوں اور ان کی بنیاد اچھی پڑے تاکہ ہمیں جو سٹف آگے آتا ہے، جو کوالٹی آگے آتی ہے، اس کوالٹی کو ہم زیادہ سے زیادہ اچھا اور لائق بنا سکیں۔ کیونکہ اگر 5ویں کا بچہ نہ لائق ہمارے پاس آتا ہے تو مڈل اسکول کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہاں وہ کورس مکمل کرے گی یا بچوں کی پرانی خامیاں دور کرے گی۔ تو اس طرح گورنمنٹ اسکولوں میں بیچنے والے ماں باپ اس بات پر نظر رکھیں کہ اپنے بچے پہ لک رکھیں، وہ کیا کر رہا ہے، کتنے سبجیکٹ پڑھ کے آیا ہے، کتنے پیریڈ اس کے ضائع ہوئے ہیں، اگر ضائع ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے، اور پھر آپ پوچھنے کے حق بجانے بھی ضرور پوچھیں ٹیچر سے کہ ہمارا بچہ گیا تھا وہ فارغ کیوں بیٹھا رہا۔ تو میں بہت زیادہ لمبا نہیں کرتی، پہلے سے بہت تاخیر ہو چکی ہے، بہرحال تاخیر اگر ہوئی ہے تو کوئی غیر ضروری نہیں ہوئی، ہم سب نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور کچھ ڈیلیور بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں دوبارہ سب کو مبارکباد دیتی ہوں، انعام لینے والے بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو اور ان کے اساتذہ کو، اور انٹرنیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے جو عہدیداران ہیں جو ان میں کام کر رہے ہیں، لائق تحسین ہے، میں ان کو اس کام پر انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ سرپرستی جاری رکھیں گے، بلکہ اپنی یہ سرپرستی مزید آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے اسکولوں پر بھی نظر رکھیں گے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کریں گے، یعنی اس اسکولوں میں اضافہ کریں گے، اپنی جو سہولیات میں اضافہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ ان کی اس سوسائٹی سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ لوگوں کی جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور میری ملاقات بھی ہوئی، ایسے اچھے لوگوں کو سنا ہے اور اس کا موقع ملا ہے، آپ نے موقع فراہم کیا ہے۔ میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب کا کوئی فون آیا ہے، وہ بیزی ہیں، تو میں ایک گزارش کرتا چلوں آپ سے، تمام معزز مہمانوں کے، عزیز طالبات کے لیے
باہر سے ہوئے مہمانوں کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے، سارے لوگ کھانا کھا کے جائیں گے۔ جو ہماری طالبات ہیں وہ یہیں بیٹھے رہیں گی، انہوں کو انہی اپنی چیئروں پہ کھانا مل جائے گا۔ خواتین کے لیے بھی ہم نے ایک الگ کمرہ ہے، مہمانوں کے لیے بھی، اور یہ جو ہمارے معززین علاقہ ہیں ان کے لیے بھی۔ تو سارے لوگ، چونکہ بہت تاخیر ہو چکی ہے، یہ پروگرام ہی ایسا ہوتا ہے، ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس کو کم سے کم وقت پہ لے آئیں، لیکن چونکہ جو وقت لینا ہوتا ہے پروگرام نے وہ لے۔ اب میں جناب چیئرمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کے قریب آ جائیں، انہوں نے شیلڈ تقسیم کرنی ہے۔ ہم نے یہ نئی روایت شروع کی ہے کہ جو ہمارے مہمان آئیں گے سٹیج پہ تو ہم ان کو یادگاری شیلڈ دیں گے۔ تو میں چیئرمین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کے سامنے آ جائیں تاکہ وہ اپنے مہمانوں میں شیلڈ تقسیم کریں۔ تو میں جناب شرافت صاحب یو کے صدر ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چیئرمین صاحب سے اپنی یادگاری شیلڈ وصول کریں۔ جناب شرافت صاحب۔ ان کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب وائس چیئرمین یو کے برانچ جناب چودھری غلام رسول صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور چیئرمین صاحب سے اپنی یادگاری شیلڈ وصول کریں۔ ان کے بعد ڈویژنل ڈائریکٹر صاحبہ مسز تنویر کوثر نوابی صاحبہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چیئرمین صاحب سے اپنی یادگاری شیلڈ وصول کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے چیئرمین صاحب کے لیے بھی یادگاری شیلڈ رکھی ہے، تو ڈویژنل ڈائریکٹر صاحبہ چیئرمین صاحب کو بھی یادگاری شیلڈ پیش کریں گی۔ تو اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ میں آپ تک تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو کر تالیوں کی بھرپور گونج میں اپنے معزز مہمان صدر تقریب چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جناب مولانا محمد احمد صاحب کا استقبال کیجیے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ جناب چیئرمین مولانا محمد احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے کہ میں حاضر ہو سکا ہوں۔ میں بہت کچھ پہلے مقررین نے آپ سب کو سلام بھی پیش کیا، آپ کے نام بھی لیے، آپ کے عہدے بھی گنے، تو میں چونکہ بہت لمبا وقت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے مختصر وقت میں ختم کر دوں اپنی گزارشات کو۔ آپ اساتذہ ہیں اور اساتذہ کے سامنے بات کرنی بے ادبی ہے۔ آپ سب مجھ سے پڑھے لکھے، بڑے علم میں زیادہ ہیں، تو آپ کے سامنے میں لمبی تقریر کروں یا علم کی باتیں کروں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا ہے۔ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ سید القوم خادمہم، آپ استاد ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ قوم کے معمار ہیں۔ اگر آپ نے قوم کی تعمیر اچھی کی تو یہ قوم آگے جائے گی، اگر اس تعمیر میں کچھ کمی رہ گئی تو آپ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، ہمارے نسبت اساتذہ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ ان کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ یہ پیغمبرانہ منصب ہے جو انہیں نصیب ہوا ہے، تو آپ اپنے منصب کا، اپنے اعزاز کا ہر وقت خیال رکھیں کہ کل قیامت کے دن کہیں خدا کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ جو بچوں نے پرفارمنس پیش کی ہے
جو باتیں بیان کی ہیں، جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، وہ سب اساتذہ کی محنت کا نتیجہ تھا اور نتیجہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے استاد، ہمارے رہنما بچوں کی ذہنی تربیت بھی کریں گے، اسلامی تربیت بھی کریں گے، اخلاقی تربیت بھی کریں گے، چونکہ اس وقت اخلاقیات بہت پیچھے جا رہی ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نئی نسل کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارا جو مخالف جو میڈیا ہے، جو اسلام کے مخالف ہمارے جو دشمن ہیں اسلام کے، وہ اخلاقی طور پر ہمیں بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کریں۔ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ آپ پڑھاتے ہیں سلیبس میں، وہ تو آپ کے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ بچے کل فیل ہوں گے تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن یہ جو اخلاقیات ہیں یا یہ جو دوسری چیزیں ہیں جن سے آپ سے حکومت تو نہیں پوچھتی لیکن خدا ضرور پوچھے گا، تو آپ ضرور مہربانی فرمائیں۔ میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ بچوں کی اخلاقی تربیت ضرور کریں، ان کو بڑوں کا احترام سکھائیں، ان کو چھوٹوں کے حقوق بتائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر بڑے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا بڑا ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ رشتے میں بڑا ہے یا عمر میں بڑا ہے، وہ بڑے کا احترام ہی نہیں کرتا ہے، اور بی اے کر گیا ہے یا ماسٹر کر گیا ہے تو اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ڈگری ضرور ہے، وہ ایک ٹول ہے جو اس کے پاس ہے، جو اسے کام دلانے میں کام آ سکتا ہے، جاب دلانے میں کام آ سکتا ہے، لیکن معاشرے میں اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو ایک با کردار اور با اخلاق انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے استاد میری اس گزارش پر توجہ بھی دیں گے اور برا بھی نہیں بنائیں گے۔ میری خدا نخواستہ اس میں کوئی بری سوچ نہیں ہے، مثبت سوچ ہے، جیسے کہ میڈم نے کہا کہ مثبت جو ہے وہ جو بھی مثبت سوچ ہوگی اس کے مثبت نتائج ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہماری محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے بیان فرمایا کہ یہاں کی جو مشکلات ہیں، اسکول کی مشکلات ہیں، ہم نے جو اسکول میں نے بھی یہاں پر ٹیچنگ کی ہے، تو جو مشکلات اس وقت کے تھے وہ اب نہیں ہیں جو ہم فیس کرتے رہے تھے۔ 500 بچہ اور 2 ٹیچر ہوتے تھے، 500 بچہ اور 2 ٹیچر، 300 بچہ اور 1 ٹیچر، یہ وقت ہم نے دیکھا ہے اور یہ کام کیا ہم نے ایسے ماحول میں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تنظیم کی سطح پر ہماری سوسائٹی کی پلیٹ فارم سے جو کچھ بھی ہم آپ کی مدد کر سکیں اسکول کے لیے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی میں گزارش کروں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی کام ہو وہ اجتماعی ہو، کیونکہ اس میں اخراجات کم پڑتے ہیں اور فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا مسئلہ ہے، اچھا پانی کا مسئلہ ہے، اگر آپ یہاں پر کنواں علیحدہ کھود دیں گے، ادھر علیحدہ کھود دیں گے، پہلے اس گاؤں میں ایک میرے اندازے کے مطابق 120 سے زیادہ کنویں ہیں، 120 سے زیادہ کنویں یہاں سے لے کر ایران کے موڑے سے لے کر ادھر راہ، یہ سب زیادہ ہوں گے، یہ تو میری پرانی معلومات ہیں، لیکن اسٹل پانی کا مسئلہ موجود ہے۔ ان کنوؤں سے پانی خود بخود نہیں نکل سکتا، کنواں آپ 10 کھود کے رکھ دیں، پانی خود بخود نہیں آئے گا آپ کے پاس،
बिजली चाहिए, मशीनें चाहिए, बाहर निकालने के लिए कोशिश चाहिए, मेहनत चाहिए। पानी खुद ब खुद कुएं से नहीं आता है। तो अगर इज्तिमाई तौर पर आप कोई ऐसा इंतज़ाम करते हैं तो इंशाअल्लाह जैसा कि यहाँ स्कीम चल रही है, तो अगर उसको आप बेहतर करें, सब लोग मिलकर मेहनत के साथ, खलूस के साथ कोशिश करें, उसको चलाएं, तो उसका बेनिफिट आपको, पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे और फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि अगर ये काम इस तरह चल सकता है, तंजीम जो पानी की स्कीम है वो आपके साथ तावन कर सकती है, आप उनके साथ तावन कर सकते हैं, तो ये सस्ता भी होगा और बेहतर भी होगा। अगर नहीं बन सकती कोई बात, अगर आप समझते हैं कि मुश्किल है, तो फिर दूसरी चॉइस ये है, हम ये करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इंतज़ामिया से जो यहाँ हैं या जो मेरे साथी हैं, कि ये जो 2 जुड़वां स्कूल हैं करीब करीब, इन दोनों के लिए हम एक स्कीम का बंदोबस्त करें, एक बोरिंग का बंदोबस्त करें, ताकि दोनों स्कूल उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये भी फिर सस्ता रहेगा दोनों के लिए, कि एक होगा तो दोनों के लिए, दोनों मिलकर अगर करें, इसको चलाएं, इस पर बिल बैठे और प्रोग्राम बनाएं, तो इंशाल्लाह जितना भी खर्चा होगा वो हमारी जो तंजीम है वो बर्दाश्त करें। 1.5 लाख रुपए जो हैं उनका मैं आज ऐलान करता हूँ कि 1.5 लाख रुपए जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं पानी के लिए। तो लेकिन ये जो मैंने पहले रिक्वेस्ट किया है, गुजारिश की है, अगर वो हो जाए तो बहुत बेहतर है। ये कहीं और जगह काम आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई सूरत न बने तो फिर इंशाल्लाह 1.5 लाख ये हैं, और इसके अलावा भी ये जो मंसूबा है उसको हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात कमरे के सिलसिले में, वो पहले हो चुकी है, लोगों ने तावन का ऐलान भी किया है और इंशाल्लाह मज़ीद भी तावन होगा। इंशाल्लाह वो कमरा भी आपका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी करनी है और वेरी इम्पोर्टेंट है, वो मसला है ज़मीन का। आप सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 59 साल है, ठीक है। पहले 13-14 साल छोड़कर इसके बाद मैं यहाँ से इधर से गुजरा हूँ, इधर से देखा है, ये जगह बिल्कुल बेकार पड़ी रही है। यानी जितना भी अरसा मैंने देखा है इसको, यहाँ पर कोई काश्तकारी नहीं हुई है, कोई भी काश्त नहीं करता था इस ज़मीन को। सिर्फ यहाँ पर जंड थे, गरंडे थे, ठीक है, बकरियाँ, चरागाह थी एक किस्म की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मीन के इस किता से, इस टुकड़ा से इल्म की रोशनी फूट रही है। उस इल्म की रोशनी से मैं भी मुस्तनीर हो रहा हूँ, मुझे भी रोशनी हासिल हो रही है। ये आप लोग जो बैठे हुए हैं इनको भी रोशनी हासिल हो रही है, और क़यामत तक जब तक ये अदारा मौजूद है ये रोशनी यहाँ से फूटती रहेगी। और जिन लोगों ने यहाँ पर ज़मीन दी है उनको उसका स्वाब पहुँचता रहेगा। तो मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग, आप सब बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें। हम सबसे पहले जिस शख्स ने इस ज़मीन के लिए, इस स्कूल के लिए
اپنی زمین دینے کا اعلان کیا تھا، اور جس نے زمین دی تھی اس اسکول کے لیے، ان کی روح کو ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم وإياك نستعين قل هو الله رسول قل هو الله رسول قل هو الله رسول صل على سيدنا محمد سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ جو کلام پاک پڑھی ہے، یا اللہ پاک چاچا صفری کی روح کو اس کا ثواب پہنچا اور درجات بلند فرما، قبر کی تمام مشکلات حل فرما۔ یا اللہ پاک جب تک یہ اسکول قائم ہے، یہاں پر اللہ اور رسول کا نام لیا جائے گا، اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا ارحم۔ وہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، کوئی امیر آدمی نہیں تھا، اس کے پاس دولت بھی نہیں تھی، مسکین آدمی تھا۔ محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ سب سے پہلے اس آدمی نے زمین دینے کا اعلان کیا تھا، وہ ہیں میرے چاچا صفری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اگر وہ بڑا آدمی ہوتا نا تو شاید سب اس کے بارے میں باتیں کرتے کہ اس نے یہاں پر زمین دی ہے، اور یہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، کیونکہ وہ غریب آدمی تھا۔ ہمارے معاشرے کی یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ غریب آدمی کو بالکل کوئی یاد نہیں رکھتا ہے، اور نہ اس کو کوئی اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو کوئی اس کو صلہ نہیں دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اگر وہ زمین یہاں پر نہ دیتے تو یہ اسکول نہ یہاں پر ہوتا ہے۔ وہ اگر زمین کا اعلان نہ کرتے یا نہ دیتے تو یہ اسکول یہاں پر نہیں ہونا تھا، پتہ نہیں کدھر ہوتا بھی یا نہ ہوتا۔ تو الحمدللہ جن لوگوں نے یہاں پر زمین دی ہے، جن کا یہاں پر ایک بالشت ہے یا ایک چپا ہے یا ایک گز ہے، قیامت تک ان کو اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اگر آپ زمین ڈونیٹ کر دیں اسکول کو تو قیامت تک آپ اس کو صلہ ملتا رہے گا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا بڑے دردمندانہ انداز سے کہ اگر میری زمین اس کے قریب ہوتی تو میں ضرور دے دیتا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جو احباب یہاں زمین دیں گے انشاءاللہ قیامت تک اس کا صلہ ملے گا، اور میرے خیال میں اگر نہیں دیں گے تو آپ اس زمین کو ساتھ نہیں لے جائیں گے، یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اگر دیں گے اللہ کی راہ میں تو وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر وہ اللہ کو دے دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ جائیں گے، دے دیں گے، تو وہ زمین آپ کے ساتھ جائے گی۔ وہ جہاں آپ کو کوئی تنگی پریشانی ہوگی تو وہ زمین آپ کے پاس ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی، اس کا ثواب، اس کا صلہ آپ کو، اس کی نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی پیچھے سے۔ وہ منی آرڈر کی صورت میں، ڈاک کی صورت میں فرشتے وہ تھیلے بھر بھر کر ثواب کے آپ کے پاس پہنچاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے تو آپ ثواب کے پہاڑ آپ کے پاس ہوں گے۔ کیوں کہ آپ صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے، آپ اللہ کی راہ میں زمین دے کر گئے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ جو بھی آدمی دے سکتا ہے وہ زمین ضرور دے، کیونکہ یہ منافع کا سودا ہے، بڑے فائدے کا سودا ہے، یہ آپ سودا ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ مالی صورت میں پہلے بھی خدمت کی ہے ہماری سوسائٹی نے، اس زمین کی خریداری میں سوسائٹی نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو آئندہ بھی اگر کوئی ضرور موقع ہوا تو ہم ضرور انشاءاللہ مالی لحاظ سے مدد کریں گے، لیکن ہمارے پاس چونکہ زمین نہیں ہے سوسائٹی کے پاس، اس لیے ہم زمین کی آفر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اب گورنمنٹ کی صوابدید پر ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور یہ آگے پیچھے
زمین بھی حکومت کی ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو وہ حکومت کو بھی چاہیے سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ وہ کیا کرے گی۔ اس کے علاوہ زمین کا مسئلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا۔ بات تو اللہ کی رضا ہے نا، اگر اللہ راضی ہوا تو سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ہماری تنظیم نے جو سب سے اہم تحفہ دیا ہے وہ کمپلیکس کی صورت میں ہے، وہ بڑا معیاری کام اس پر ہوا ہے۔ ہمارے دوستوں نے، ہمارے احباب نے، ہمارے ٹیم نے بہت جان فشانی سے کام کیا ہے، اور میں ان سب دوستوں کا، ان سب رشتہ داروں کا، ان سب احباب کا جنہوں نے یو کے میں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس میں میری کچھ ماسیاں ہیں، کچھ ماموں ہیں، کچھ بابے ہیں جی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پیسہ دیا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک اس صدقے کا، اس خیرات کا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ ان کو انشاءاللہ صلہ عطا فرمائے گا۔ تو میں اگر نام لینا شروع کروں تو شاید کوئی نام رہ جائے، تو یہ لوگ ٹی وی دیکھیں گے، یہ سی ڈی دیکھیں گے، لوگ کہیں گے یہ اس نے وہاں پر ہمیں بلا دیا ہے، اس کا نام لے لیا، اس کا نہیں لیا ہے۔ جس نے 10 پاؤنڈ بھی دیے، 5 پاؤنڈ بھی دیے، 1 پاؤنڈ بھی دیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میری 2 بچیاں ہیں، میری اسٹوڈنٹ ہیں، وہ مجھے پڑھتی بھی رہی ہیں، آج وہ میں کلاس کرتا ہوں تو اس میں آج بھی آتی ہیں، تو دونوں بہنیں ہیں، ایک نے 2000 دیا، 2000 پاؤنڈ، تو دوسری نے کوئی کچھ نہ دیا۔ کچھ 6 مہینے کے بعد وہ آئی کہنے لگی اس وقت میرے حالات اچھے نہیں تھے تو میں بھی 2000 پاؤنڈ دیتی ہوں۔ تو ایک بچی کا نام ہے شازیہ نثار اور دوسری کا نام ہے ذکیہ نثار، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ میری بچیاں ہیں، بچیوں کی طرح ہیں، اور بہت عزت کرتی ہے میری، میں ان کی عزت میرے دل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علاقے سے بلانگ نہیں ہیں، یہ سوابے کی رہنے والی بچی دونوں، اور ایک صاحب ہے چیچیاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سنا تو وہ 1000 پاؤنڈ آج صاحب کو دے گئے کمپلیکس کے لیے۔ تو یہ ہے جذبہ ادھر لوگوں کا کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے تو وہ ضرور اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو میں پھر اپنے یو کے تمام ڈونرز کا، جنہوں نے ہمیں جس طریقے سے بھی ہماری مدد کی ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں کی تنظیم کا، اور یہاں کے ممبران کا، یہاں کے دوستوں کا، یہاں کے احباب کا، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمود صاحب ہیں، یہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں، تو ان کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاضی صاحب جو ہے وہ تو ہمارے سربراہ ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ میں ان کو اپنے والد صاحب کی جگہ دیکھتا ہوں، اور ان کی رہنمائی اور ان کی سرپرستی میں ہم یہاں تک پہنچے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے لیے مشکلات کے پہاڑ ہوتے، ان مشکلات سے ان کی وجہ سے ہم گزرے، تو میں ان کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں قاضی صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ
عمر کے لحاظ سے ابھی بھی بہت صحت مند ہیں. عمر کے لحاظ سے ایک آدمی 100 کے قریب ہو اور نظر اس کی ٹھیک ہو, چل بھی لے, تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, رحمت ہے اللہ کی. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کی دعاؤں, میں اس دن بھی گیا تھا, ان کی بہت سی دعائیں لی ان سے, اور انشاءاللہ پھر بھی ان کے پاس جاؤں گا اور بہت ساری دعائیں لے کر جاؤں گا, اور تاکہ یہ جو منزل ہماری رہ رہی ہے, ابھی ہم جس منزل پہ چل رہے ہیں تو ہم جلد ہی اپنی منزل پر پہنچیں. تو الحمدللہ یہ 2-3 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں, محکمے کی طرف سے, اپنے اساتذہ, اپنے رہنما جو ہمارے اسکولوں کے سربراہ ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ صرف 2 گھنٹے کے لیے پروگرام ہو, لیکن یہ میرے خیال میں اب 4 گھنٹے ہو گئے, یہ 5 ہو گئے. تو اس میں میں ان بچیوں کے حوصلے کو داد دیتا ہوں. یہ بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پیاسی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت کی, ہیں جی. تو یہ ان کا جذبہ ہے اور ان کا حوصلہ ہے کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کی علم کے ساتھ محبت ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں اپنی ٹیم کا, اپنے دوستوں کا, اپنے احباب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور ہمیں یہاں آپ کی خدمت میں آنے کا موقع دیا. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ تھے جناب ہمارے چیئرمین صاحب. تو اب میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام آنے والے اگر بائی نیم کرتا رہا تو پھر شاید بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, یہ بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. تو میں ایک مرتبہ پھر مہمان خصوصی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام مہمانوں, پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام معززین علاقہ, تمام علاقہ بھر سے آئے ہوئے اسکولوں سے, گرلز ہائی اسکول رڑا سے آئے ہوئے اسٹاف کا اور عزیز طالبات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مزید کیمرہ مین اور ساؤنڈ سسٹم والوں کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جناب صدر تقریب پریس کے نمائندگان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کے بعد میں صدر تقریب جناب چیئرمین صاحب کی اجازت سے باقاعدہ اختتام کرنے سے پہلے میں جناب غلام سور صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اختتامی دعا مانگ لیں. جو ہمارے اپنے زیر سرپرستی ہے اسکول 11 اسکول ہیں, ان 11 اسکولوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا جو ہے یہ پیکج ہم دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہر اسکول کو اس کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ یہ جو ہماری تقریب ہوئی ہے یہ علم کے بارے میں یا العالمین اس کو پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ اس میں تمام ورکروں کو جتنے اس کام اس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان پر اور ہم سب پر اپنا رحم میں خیر و برکت عطا فرما. لی خمسۃ نطفی بها خیر الوباء الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا. تو اب میں عزیز طالبات آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھی رہیں.